الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن حدیث میں، قرآن سنت میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں قرآن پاک کا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 78 نمبر آیت ہم کر چکے ہیں، اب 79 آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول الناس کونوا عبادا من دون اللہ ولکن کونوا ربینین بما کنتم تعلمون، کتاب بما کنتم تدرسون۔ ترجمہ لفظ بلفظ، نہیں کانا مناسب زیب دیتا لبشرن کسی بشر کو، انسان کو، ان یوتی اللہ جسے اللہ نے عطا کیا ہو کتاب، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے، ثم پھر وہ یقول کہے للناس سے لوگوں کو، کونو بن جاؤ تم عبادین میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ دو، ولیکن بلکہ کون ربینین وہ کہے گا، کیا کہے گا کہ بن جاؤ تم رب کے بندے، یعنی بما کنتم کیونکہ تم تعلمون تعلیم دیتے ہو، تعلمون الکتابہ کتاب کی تعلیم دیتے ہو، بما اور اس پر بھی کہ تم تدرسون کہ تم تدرسون درس پڑھتے ہو، یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، نہیں زیب کسی انسان کو جسے اللہ نے کتاب، حکمت، نبوت دی ہو اور پھر وہ لوگوں نے جا کے کہے کہ جب تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ کے رب کے بندے بنو، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی اس پر کہ تم پڑھتے ہو، تدریس کرتے ہو، درس کرتے ہو، تعلیم دیتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا حضرت عیسیٰ کو کہ تم خدا کے بندے ہو، تم خداوند کے بندے ہو، وہ لفظ عیسائی خداوند بولتے ہیں، بائبل میں بھی ترجمہ میں خداوند ہے کہ تم خداوند کے بندے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا تم اس طرح کہتے ہو کہ تمہیں میں نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر رب کو چھوڑ دو اور میرے بندے بن جاؤ، کیونکہ تم تو خود بندے ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَن يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لفظ بلفظ ترجمہ، ولا اور نہیں، وا اور لا نہیں، یامرکم امر سے حکم دے گا، ان یتخذوا کہ بناؤ، الملائکہ تو تم فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن اپنا رب۔ اچھا، یہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کافی مسلمان بھی یا شاید دوسری قومیں بھی وہ ملائکہ کو بھی، دوسرے مذہب والے بھی ملائکہ کو بھی رب مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس کی طرف اشارہ ہے، ملائکۃ والنبیین اربابن ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا، امرکم حکم سے، امر حکم کہہ دیا، بالکفر کفر کا، بعد اس کے بعد کہ انتم مسلمون تم مسلمان ہو گئے ہو۔ ترجمہ، اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کرنے کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ رَبِّكُمْ إِصْرًا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا
واذ اور جب، وا اور از جب، اخذ اللہ وہ میثاق عہد، پختہ عہد، اخذ اللہ نے لیا میثاق عہد النبیین نبیوں سے. کیا میثاق لیا؟ لما کہ جو آتیتکم من کتاب بن تم کو جو کتاب دی جائے گی، وہ حکمہ اور حکمت، ثم جاکم پھر جب آئے تمہارے پاس، رسولا مصدقا تمہارے بعد یعنی کوئی رسول آئے تصدیق کرتا ہوا، لما معکم جو تمہارے پاس موجود ہے، لتؤمنن تو ایمان لے آؤ اس پہ، بہی اس پہ، لتنصرنہ اور اس پر ایمان لے آؤ تم اس پر، اور لتنصرنہ نصرت سے اور مدد کرو اس کی. کالا کہا یعنی نبیوں نے کہا، اقررتم ہم اقرار کرتے ہیں، واخذتم علی ذالکم کہ جو بھی اس پہ اسرن عہد ہوگا اس کی یعنی پابندی کریں گے. قالو کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، کالا اور کہا، فاشہدوا تو گواہ رہو تم، وانا معکم اور میں بھی، من الشاہدین تمہارے ساتھ گواہ ہوں، شاہد گواہ. اب ترجمہ کرتے ہیں. اور جب لیا عہد اللہ نے یعنی اللہ نے انبیاء سے کہ جو تم کو عطا کی جائے گی کتاب اور حکمت، پھر اس کے بعد جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی کتاب، تو تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اس پر اور اس کی مدد بھی کرو گے. فرمایا کیا اقرار کرتے ہو تم اس پر مجھ سے؟ کہا انہوں نے ہاں ہم نے اقرار کیا. فرمایا فاشہدوا تو تم گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. فمن پس تولی مڑ جانا جو پھر جائے گا، بعد اس کے، ذالکا اس کے بعد یعنی اس عہد کے بعد، فاولئک تو ایسے ہی لوگ، هم الفاسقون فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے. ولا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا فعلیہ یرجعون. افغیر تو پھر کیا، دین اللہ ہے اللہ کے دین کے علاوہ، افغیر یعنی ایسا دین جو غیر ہو اللہ کا، اللہ کے علاوہ، یبغون تم چاہتے ہو، وَلَهُ اور نہیں ہے، اسلم متی جھکتے، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، اور والارض اور زمین میں، طوعاً و کرہن ہم کہتے ہیں نا طوعاً کرہن، یہ عربی کا ساتھ اردو میں بھی لفظ ہے، تو چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، کراہت کے ساتھ بھی اور خوشی کے ساتھ بھی. وَعَلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف یعنی میری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یرجعون رجوع کرو گے، ٹھیک میری طرف ہی تم نے رجوع کرنا ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. تو پھر کیا تم اللہ کے علاوہ بھی کسی اور دین کو چاہتے ہو، حالانکہ اللہ ہی کا سب کچھ جھکتا ہے، اسلم اس کے آگے سرنڈر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی. اور علیہ اور تم سب کو یرجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آخر کار. اگلی آیت. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اگلی آیت میں فرمایا قل کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر،
وما اور جو انزلا نازل کیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلا نازل کیا علی اس پر ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر، اور جو عطا جو نازل کیا گیا یعنی عطیہ دیا گیا موسیٰ کو و عیسیٰ کو و نبیون اور سب نبیوں کو من ربہم اس کے رب کی طرف سے، لا نفرق لا نہیں نفرق فرق کرتے ہم بین احد ان میں سے کسی میں بھی منہم ان میں، ونحن اور ہم ہی لہو مسلمون مسلمان ہیں۔ اچھا یہ آیت کا مطلب بہت ہی پیارا اور بڑا خوبصورت اور سادہ ہے۔ فرمایا کہ کہو ہم ایمان لائے۔ اچھا اس میں نبیوں کی لڑی ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی اسحاق علیہ السلام بڑے تھے، وہ اسماعیل بڑے تھے اور اسماعیل ہی کی قربانی دی گئی، یہ بائبل میں گڈ مٹ کیا گیا ہے، قرآن بڑا واضح ہے۔ تو کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر یعنی قرآن، اور جو نازل کیا ابراہیم پر، اسماعیل پر اور اسحاق پر و یعقوب پر، یعقوب جن کا لقب جن کا لقب اسرائیل تھا اور وہ اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم کے پوتے تھے، اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ٹھیک، ہم سب نبیوں کو اللہ کے نبی پیغمبر سمجھتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہم ان میں ایک دوسرے کے ذرا بھی، اور ہم ہی مسلمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اگلی آیت وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَمَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن اور جو یبتغ اتباع کرنا چاہے غیر الاسلام اسلام کے علاوہ، غیر اسلام اسلام کے غیر، دین کوئی اور، فلن تو یقبل نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس کو، وہوا اور اس سے فی الآخرۃ اور آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس آیت میں اور جو اتباع کرے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تو ہرگز نہیں قبول ہوگا اس سے، اور ہوگا وہ آخرت میں خسارہ پانے والا۔ اگلی آیت کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول الحق وجاءہم البینات واللہ لیہدی القوم الظالمین۔ کیف کیسے، یہدی اللہ اللہ ہدایت دے، قومن ایسی قوم کو، کفروا کافروں کو، بعد ایمانہم جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، وشاہدوا جب کہ گواہی دی، ان رسولہ کہ بے شک یہ رسول حقاً حق ہے، وجاہم اور آ چکی ہم البینات ان کے پاس کھلی بینات، اوپن بینات اردو کا لفظ نشانیاں، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم الظالمین ظالم قوم کو۔ ترجمہ، بھلا کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، جبکہ گواہی دے چکے ہیں وہ کہ بے شک یہ رسول برحق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ چکی ان کے پاس کھلی نشانی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالمین ہیں، اس قوم کو، قوم الظالمین۔ اگلی آیت اولئک جزاہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک انہی لوگوں کی جزاہم جزا یہ ہے، ان کہ ان پر علیہم ان پر لعنۃ اللہ اللہ کی بھی لعنت، والملائکۃ اور ملائکہ کی بھی لعنت، اور والناس اور سب لوگوں کی اجمعین تمام کے تمام لوگوں کی جمع، یعنی فرمایا کہ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین ہمیشہ، فیہا اس میں یہ رہیں گے، لا نہیں، یخفف تخفیف کی جائے گی، عنہم ان کے لیے، العذاب عذاب میں یعنی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ تو
سمپل سی آیت ہے کہ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی عذاب میں تخفیف کمی نہ کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. الا الذین، اگر ان لوگوں نے تابو توبہ کر لی، من بعد اس کے بعد، ذالک واصلحوا اور اصلاح کر لی اپنی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور ہے رحیم. اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے اصلاح کر لو، بدل جاؤ، تابع ہو جاؤ، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. دنیا میں، آخرت میں نہیں کرے گا، آخرت میں نہیں کرے گا، آخرت میں عدل کرے گا. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفر لن تقبل ثم توبتہم واولئک هم الضالون. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا وہ اس میں زیادتی کرتے گئے، بڑھتے گئے، کفر میں، لن نہیں، تقبلو توبتم ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، تقبلو نہیں قبول کی جائے گی، توبتم ان کی توبہ، اولئک هم الضالون یہی لوگ ضالین ہیں، گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. لفظ بلفظ ترجمہ، ان بے شک الذین ایسے لوگ، کفرو کافر، وماتو اور وماتو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم، اگلی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتو اور ان کو موت بھی آئی، مرے بھی وہ ہم کفار کافر، فلن تو نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم کسی ایک کی بھی، ملء الارض ان میں سے کسی سے، زمین پر، ذهباً سونا، ولا افتدی اگر وہ فدیہ بھی دے دے بہی اسے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب علیم ہے، وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی ناصرین نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا. تو اس آیت میں فرمایا دوستو کہ بے شک جو کافر ہو گئے اور مرے بھی کفر میں، تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان میں سے کسی کی بھی، چاہے وہ زمین بھر سونا، پوری زمین سونے کے طور پہ ان کو وہ دے دیں، اگرچہ مطلب بطور ہدیہ اسے دے دیں، تو پھر نہیں قبول کی جائے گی. یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. یہ 91 نمبر آیت ہے. تو 70 ہم نے کی ہے آج. 70 79 سے ہم نے 71 تک آیات کی ہیں. سیونٹی 9 سے 91 79 سے 91 تک ہم نے آیات کی آج تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میری غلطیوں کو اور میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پہ پڑھنے کی، چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.